الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں گزارش کی تھی اس تقلید کے حوالے سے، آج پھر عرض کریں گے کہ اپنے مجتہد کا فتویٰ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا اور معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ 4 طریقے ہیں مجتہد سے فتویٰ حاصل کرنے کے۔ پہلا ہے کہ بندہ خود مجتہد سے سنے مسئلہ اور جو ضرورت ہو، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا، آپ کی خدمت میں گزارش کریں کہ ایسے 2 عادل آدمیوں سے سنیں جو مجتہد کا فتویٰ بیان کر رہے ہوں۔ اور تیسرا فرمایا کسی ایسے شخص سے مجتہد کا فتویٰ انسان سنے جس کی بات پر بندے کو اطمینان ہو جائے۔ اور چوتھا، مجتہد کی جو کتاب ہے جسے رسالہ عملیہ کہا جاتا ہے، پڑھے بشرط کہ کتاب کے صحیح ہونے کے بارے میں اطمینان ہو۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ 2 عادل آدمیوں سے بندہ فتویٰ سنے۔ عادل کیا ہوتا ہے؟ عادل ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، واجبات ادا کر رہا ہو، محرمات سے بچ رہا ہو، اور بظاہر لوگ اسے کہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے، نیک شخص ہے۔ اور ہمیں احکام سیکھنے چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا نے ارشاد فرمایا، کاش میرے اصحاب کے سروں پر اس وقت تک کوڑے پر مسلط رہتے جب تک وہ حلال اور حرام کا علم حاصل نہ کر لیتے۔ یہ معصوم کی حدیث ہے، چھٹے آقا کی۔ اس لیے ہمیں یہ حلال اور حرام کے یہ جو مسائل ہیں، یہ جو فقہ کے مسائل ہیں، فقہ کے احکام ہیں، یہ سیکھنے چاہیے۔ اور پھر یہ جو کچھ توضیح میں لکھا ہوتا ہے یا مجتہد نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہوتا ہے، بسا اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی طرف پھر رجوع کریں اور ان سے اس مسئلے کی وضاحت مانگ لیں، یا ان سے انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ مثلا احتیاط واجب ہے، احتیاط مستحب ہے، اشکال ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان پھر علماء کی طرف رجوع کرے اور ان مسائل کو سیکھے، سمجھے اور ان کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے، تاکہ امام زمان بھی راضی ہوں اور اللہ کی ذات بھی راضی ہو۔ خداوند منان آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور امام زمان عجل اللہ تعالی شریف کی ہمیں معرفت اور زیادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔